آج جب پورے برصغیر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے، وہیں بھارتی پابندیوں، چھاپوں اور کریک ڈاؤن کے درمیان کشمیری مسلمان بھی عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ سمیت تمام مسلم تہوار کشمیری عوام کے لیے مانا ہو چکے ہیں، جنہیں روزانہ کی بنیاد پر قتل، گرفتاریوں اور تشدد کا سامنا ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے مختلف شہروں میں اگرچہ نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، لیکن تاریخی عیدگاہ اور جامع مسجد سری نگر میں نماز عید کے اجتماعات پر قابض انتظامیہ نے پابندی عائد کی تھی۔ قابض انتظامیہ نے جامع مسجد کے مرکزی دروازے کو مقفل کیا اور آزادی کے حق میں مظاہروں کو روکنے کے لیے نوہٹا اور شہری سری نگر کے کئی دیگر علاقوں میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی، پیراملٹری اور پولیس اہلکار تعینات کیے۔ قابض انتظامیہ نے ٹویٹر اور فیس بک سمیت سماجی رابطوں کی تمام سائٹوں کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اگر کوئی مقبوضہ کشمیر کی زمینی صورتحال اور بھارتی جبر و ستم کے حوالے سے کوئی پوسٹ اپلوڈ کرتا ہے تو اسے پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA جیسے کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے۔ کشمیری عوام یہاں تعینات بھارتی فوجوں کی بڑی تعداد میں موجودگی میں شدید مشکلات و مصائب کا شکار ہیں۔ کشمیری مسلمان گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی بندوقوں کے سائے میں عید منا رہے ہیں۔ جب مقبوضہ جموں و کشمیر میں معصوم لوگوں کا قتل عام، گرفتاریاں، تشدد، توڑ پھوڑ اور جائیداد و املاک پر قبضہ معمول بن چکا ہو تو کشمیری عوام عید کیسے منا سکتے ہیں؟ کشمیری عوام کے لیے عید الاضحیٰ کا پیغام ہے: فتح یا شہادت تک غاصب بھارت کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں۔ عید الاضحیٰ کا امت مسلمہ کے نام پیغام ہے: کشمیری عوام کے لیے جدوجہد میں شدت پیدا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عید الاضحیٰ جانی اور مالی قربانی کا نام ہے اور کشمیری عوام بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور وہ اپنی جدوجہد کو آخری بھارتی فوجی کے مادر وطن سے انخلا تک جاری رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ مظلوم کشمیری عوام کی حقیقی عید تب ہوگی جب بھارتی غلامی کے طوق ٹوٹیں گے۔ کشمیری عوام اپنی بہادرانہ جدوجہد سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ان کی آزادی کے بغیر کوئی عید نہیں ہے۔ اہل کشمیر پر امید ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب وہ عیدین اور دیگر مذہبی تہوار پوری آزادی اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے۔